رشید بھٹی ہے اور میں اسپین یونیورسٹی لاہور میں BBA کا طالب علم ہوں۔ وہ شخصیت جس نے زندگی بھر مجھے متاثر کیا ہے، اس شخصیت کا نام ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو جنوری 5، 1928 میں سندھ کے ایک چھوٹے سے قصبے لاڑکانہ میں سرشار نواز کے گھر پیدا ہوئے۔ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی ابتدائی زندگی یا ابتدائی تعلیم کی بات کی ہے تو ذوالفقار علی بھٹو نے کیتھیڈرل اسکول سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا UK شفٹ ہو گئے، جہاں سے انہوں نے BA کیا پولیٹیکل سائنسز میں۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پولیٹکس اور لا کا بہت شوق تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے لنکولنس یونیورسٹی سے لا کمپلیٹ کیا۔ اگر دیکھا جائے تو ذوالفقار علی بھٹو بورن لیڈر بھی ہیں، میرے پوائنٹ آف ویو سے بورن لیڈر بھی ہیں اور میڈ لیڈر بھی ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے والد صاحب سرشار نواز جو کہ خود ایک سندھ سیپریشن موومنٹ کا حصہ تھے، ان کی پوری فیملی ایک موٹیویشنل فیملی تھی، جس کی وجہ سے میرے پوائنٹ آف ویو سے ذوالفقار علی بھٹو ایک بورن لیڈر بھی تھے اور ایک میڈ لیڈر بھی تھے۔ اگر ہم ذوالفقار علی بھٹو کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں تو وہ 1971 سے لے کر 1973 تک پاکستان کے صدر منتخب رہے اور آگے 1973 سے لے کر 1970 تک انہوں نے پاکستان کے لیے ایک وزیر اعظم کے طور پر خدمات سر انجام دی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو ایٹم بم پروگرام کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ علی بھٹو کے نظریے کے بارے میں بات کریں گے۔ ایسٹ علی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی ایک تاریخی تقریر میں خطاب کرتے ہوئے اپنا نظریہ پیش کرتے ہوئے بولا کہ اے میرے ہم وطنوں، اے میرے دوستوں اور اے میرے طالب علموں اور اے میرے وطن کے مزدوروں اور وہ لوگ جنہوں نے وطن کے لیے لڑا، اب ہمارے ملک کو بہت ساری مشکلات سے دوچار ہے اور اب ہم نے اپنے ملک کے چھوٹے چھوٹے ذرائع اکٹھے کر کے ایک خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے، جو کہ قائد اعظم کا ایک ویژن تھا۔ تو ٹرننگ پوائنٹ آف لائف کے بارے میں بات کریں گے، کب ان کی زندگی چینج ہوئی۔ اسکندر مرزا کی کابینہ کے ایک ممبر کی حیثیت سے ذوالفقار علی بھٹو سیاست میں شامل ہوئے۔ وہ پاکستان کے پہلے نوجوان تھے کہ جو کابینٹ کا حصہ بنے اور 1958 میں صدر ایوب خان کے فوجی اقتدار میں ذوالفقار علی بھٹو کو کافی وزارتیں سونپی گئی اور 1963 میں ذوالفقار علی بھٹو وزیر خارجہ بھی مقرر ہوئے۔ علی بھٹو کی اچیومنٹس کے بارے میں بات کریں تو اس نے اپنی پوری زندگی میں پاکستان کے لیے، خود کے لیے بہت ساری اچیومنٹس حاصل کی ہیں۔ بھٹو کے زمانے میں بہت ساری زمینی اصلاحات متعارف کی گئی، چھوٹے کسانوں کے لیے بینکنگ ریفارم متعارف کرائے گئے تاکہ ان کو کاشتکاری کے لیے مزید موقع ملے۔ بھٹو کے دور حکومت میں 1973 کے آئین میں 7 ترمیمیں جاری کی گئی۔ بھٹو کے دور میں کیمیکل، میکینیکل، الیکٹریکل انڈسٹریز نیشنل سطح پر متعارف کرائی گئی۔ بھٹو کی اہم اچیومنٹ میں سے ایک اہم اچیومنٹ یہ بھی ہے کہ بھٹو نے 2nd OIC مطلب کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز لاہور میں منعقد کی۔ اگر ہم بھٹو کے فیلئر کے بارے میں بات کریں تو 1974 اور 1976 کے درمیان میں 1974 کے درمیان میں بھٹو کے پارٹی کے ممبر نے بھٹو کی سیاست کے بارے میں بہت سے اختلافات پیدا کیے۔ پیپلز پارٹی کے ایک بہادر رہنما غلام مصطفیٰ کھر جو کہ پیپلز پارٹی کا ایک حصہ تھے، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کے بارے میں ان کو ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست سے بہت اختلافات تھے، جس کی وجہ سے غلام مصطفیٰ کھر نے ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست کے لیے احتجاج بھی کیا۔ 3 ستمبر 1976 کو آرمی نے ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مخالفت کے قتل کیس میں اریسٹ کر لیا گیا۔
اور اب ہم بات کریں گے ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ کوالٹیز کے بارے میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کی کوالٹی سے دوسرا بندہ متاثر ہو. ذوالفقار علی بھٹو ایک بہادر اور نیڈر لیڈر تھا. ذوالفقار علی بھٹو اپنی رائے اپنی قوم کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا. ایک یونائٹڈ نیشن کی کانفرنس میں ذوالفقار علی بھٹو نے ٹیبل پہ بیٹھے ایک پیپر کو ٹون کر کے پھاڑ دیا تاکہ وہ کہنا چاہتا تھا کہ مجھے میری قوم کو میری ضرورت ہے اور میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں کہ میں اپنا وقت ضائع کروں آپ کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری خصوصیات کے بارے میں بات کی جائے تو ذوالفقار علی بھٹو ایک خوبصورت شخصیت ایک دلکش شخصیت کے مالک تھے اور ان کا ڈریسنگ سٹائل بھی سب سے اعلیٰ تھا جو ان کی پرسنالٹی کو نکھارتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو جس میٹنگ یا کانفرنس میں بھی جائیں تو وہ ویل ڈریسڈ ہو کے جاتے تھے جو کہ ان کی لیڈرشپ کا ایک کریکٹرسٹک مطلب خصوصیات تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی اگر تیسری خصوصیات کے بارے میں بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو جب تقریر کرنے جاتے تھے تو انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ ان کی عوام کے کیا مسائل ہیں اور ان کی عوام کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے اور انسپائر کرنا ہے اور اس کی عوام کیا سننا چاہتی ہے اور اس کی عوام کے مسائل کیسے حل کرنا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کو ان سب کا پتہ ہوتا تھا اور یہ ایک لیڈر کی بہت بڑی خصوصیات ہوتی ہے کہ جو اپنی رائے کے مسائل کو جانتا ہے اور اس کو حل کرنے کے لیے سلوشن بھی ڈھونڈتا ہے. اگر میں ہارڈ ڈسک میں ایک منٹ if I'm hired as a manager operation hard disk تو میں آٹوکریٹک لیڈرشپ چوز کروں گا کیونکہ آٹوکریٹک لیڈرشپ وہ ہے جس میں ایک بندہ خود اپنے ڈیسیجنز لیتا ہے. آٹوکریٹک لیڈرشپ میں نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ بعض اوقات کبھی کوئی مسائل ہو جاتے ہیں تو میں آٹوکریٹک لیڈر اس کو امیڈیٹلی اس کو سولو کر سکتا ہوں. مجھے کسی سے کنسلٹ کرنے کسی سے مشاورت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی.